حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے۔ میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے۔ وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا۔ مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے۔ زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا۔ اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ اختیار گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن۔ تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لیں، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی دے، پنجابی ہے نا ہم، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا، آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی، اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں، بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے، یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے؟ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے؟ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر سبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے۔